السلام علیکم، کنیٹیکٹ سے ایک دفعہ پھر آج کے ویلاگ میں حاضر۔ آج جہاں پھر بادل ہیں اور بارش ہے، بہت خوبصورت موسم، یہ ندی کے کنارے ہے، یہ ٹیرس، اور اس سے تھوڑی سی گو کہ ٹیمپریچر اتنا نہیں ہے، ذرا خنکی سی ہے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا وہ ہے سوئز کینال پہ جو پچھلے دنوں بحری جہاز پھنسا رہا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ کیس ہے، اور اس سے گلوبلائزیشن کو جو ویسے ہی وہ اب ڈوم میں تھا، برطانیہ اور یورپین یونین کے تنازع کے بعد، امریکہ اور چین کے ٹریڈنگ تنازع کے بعد، وہ اب اور زیادہ مخدوش حالات ہو گئے ہیں، بڑی نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں۔ پہلی دفعہ ایک شپ وہاں کوئی ایور گیون کے نام سے 6 دن پھنسی رہی ہے۔ سوئز کینال آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل مین میڈ کینال بنائی گئی تھی ٹو کنیکٹ میڈیٹرینین سی ود دا ریڈ سی، افریقہ کو ایشیا کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکشن کے لیے، اور یہ روٹ بہت یوز ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 6 دن یہ روٹ مکمل بند رہا تھا اس شپ کی وجہ سے، ایور گیون کی، تو کوئی 350 جہاز ایک سائڈ پہ اور 350 دوسری سائڈ پہ بلاک ہو گئے تھے۔ روز کی سمجھا جاتا تھا کہ فوڈ سپلائی چینز اور باقی معاملات کو $10 بلین کے افیکٹ ہو رہے تھے۔ $10 بلین بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو اس طرح یہ دیکھیں اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ تھی، اور بہت مشکل کے بعد اس کو ریموو افلوٹ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں ویسے بھی یہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جتنی لمبی شپ تھی، کوئی 1300 فٹ کی، 2 لاکھ اس کی ٹنیج ہے، ویٹ ہے، اور کوئی 18,000 کنٹینرز ہیں اس پہ، 20,000 کی کیپیسٹی ہے اس پہ۔ نارملی سوئز کینال کی ہینڈلنگ 30-40 ڈیلی شپس کی ہے، اسے میکسیمم 100 کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ایمرجنسی میں بھی کوئی 50-60 ہوتی ہیں صرف۔ تو بہرکیف یہ بہت پریشان کن معاملہ رہا پوری دنیا کے لیے، ٹریڈنگ سیکٹر کے لیے۔ بلینز آف ڈالر لوز ہوئے ان 6 دنوں میں۔ اینیملز بھی اس شپ میں تھے، اور اینیملز کے لیے ایجپٹ نے، جنرل سیسی صاحب نے کوئی فوڈ کا پرووائڈ کرنے کا اندیا دیا، لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی وہ بھی زیادہ بات نہیں بن پا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا کچھ سروائیو کرنا اینیملز کے لیے، شورز تک پہنچانے کے لیے۔ دیکھیں یہ شپ جو ہے یہ اونڈ، یہ ویسل جیپنیز کمپنی کرتی تھی، اسے آپریٹ ایک ایور گرین تائیوان کی بڑی مشہور شپنگ کمپنی ہے، ان کے جہاز بھی ہیں، وہ اسے آپریٹ کر رہے تھے۔ یہ فلیگ پناما کا فلائی کر رہی تھی اور سٹک ایجپٹ میں ہو گئی، 4 ملک انوالوڈ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیپٹلسٹ سسٹم، کمرشلائزیشن اور یہ سارا کچھ، اب آپ دیکھیں جا کس طرف رہا ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ یہ اپنے الٹیمیٹ موت کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ بالکل خوف زدہ ہیں کہ دیکھیں اسی طرح کی اور نیرو چینلز ہیں، اسٹریٹ آف ہرموز ہے پرشین گلف میں، پناما کنال ہی آپ دیکھ لیں، اور پھر اسٹریٹ آف ملاکا ہے جو ملاتی ہے انڈین اوشن کو پیسیفک اوشن سے الگ کرتی ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ دیکھیں کہ یہ سی ٹریفک بھی کتنی ڈینجرس ہو گئی ہے، اور کتنی اسٹاویشن اور پرابلمز لاتی ہے۔ کل میں نے بھوٹان کی ملکہ کی جو مثال آپ کو دی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح اب واحد سولوشن نیا انسانی ارتقا بھی روحانی ہوگا، تو اس کے لیے قدرت کے قریب جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سسٹم تو بلو اپ ہو گیا، کووڈ ہی نہیں قابو آ رہا ہے۔ یورپین یونین میں جو کووڈ کا یہ نیا ویریئنٹ آیا ہے، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
تو یہ تو اب بالکل لبرل جمہوری سرمایہ دارانہ نظام تو کمپلیٹلی فلاپ ہو گیا ہے. اب آپ نے نیچرل جتنی ورتھ ہے اس کو اپنے قریب لانا ہے. میں ایک چیز تھوڑی سی غلطی کل کر گیا تھا. ملکہ ریجنٹ یونیورسٹی لنڈن کی پڑھی ہوئی ہیں, ناٹ ہارورڈ, اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کی انڈر گریڈ پوسٹ گریڈ میجرز ہیں اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. باقی اسے آرٹس میوزک ان کا بہت شوق ہے, اور جس دن ان کی کورونیشن ہوئی تھی تو بہت زیادہ زور اس پہ دیا تھا. شی وڈ بی اے نیو کوئین ایز اے سرونٹ آف دا پبلک. سرونٹ آف دا پبلک کہا تھا. ہمارے یہ جو کلونیل بابو ہیں جو لکھتے تو سول سرونٹ ہیں, لیکن یہ ان سول بھی ہیں اور یہ کنگ ہیں, یہ سرونٹ نہیں ہیں, یہ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں. بہت سادہ سا ماحول, سادہ سی نیچرل لائفز ہمیں گزارنی ہوں گی. میں کل ایک مووی دیکھ رہا تھا, میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا یہ وی لاگ, نیٹ فلکس میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, دی لاسٹ گرلز. یہ مووی بھی نیو یارک آئیلینڈ, لانگ آئیلینڈ نیو یارک اور جیسی سٹی پہ فلمائی گئی ہے کہ کس طرح پروسٹیٹیوٹس یا سیکس ورکرز ور abused, and one of the mothers picked up the case when her daughter went missing like that. ایک ڈاکٹر انوالوڈ ہوتا ہے اس کام میں, سارے میں ریکٹ ہوتا ہے, تو کیسے یہ لڑکیاں ڈرگس میں, اس کی بیٹی تو نہیں ڈرگس میں تھی. اب اس کے 3 ایشوز ہیں اس مسئلے میں. ون ایشو از دس دیٹ وہ گلٹی فیل کرتی ہے کہ پرابیبلی میری نگلیکٹ کی وجہ سے, بیکاز شی واز اے بائی پولر, وہ لڑکی بچپن سے, اور اس کے کوئی ایشوز تھے شی کڈنٹ کوپ ود, اور پیسے کے لیے پھر سیکس ورکر کا. چھوٹی 2 بہنوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے, جب اس کی مسنگ پہ پروسٹیٹیوٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو وہ بڑی شوق ہوتی ہیں, بلکہ شیزوفرینیا کے اٹیک ہوتے ہیں جب وہ اس چھوٹی بہن کو پتہ لگتا ہے کہ میری بہن اس طرح کر کے شی واز لاسٹ. مطلب پولیس واز کرمنل, ناٹ پرفارمنگ, سملرلی معاشرہ نہیں پرفارم کر رہا تھا, اسی طرح اپنا پیرنٹس نہیں اپنی ڈیوٹیز پرفارم. مٹیریلزم, یہ مووی ضرور دیکھنا. امریکہ ایکچولی اس طرح کی موویز معاشرے کے لیے فلوٹ کرتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا گلے میکسویل اس وقت تاڑی ہوئی ہے نیو یارک میں, اور وہ بھی لڑکیاں سپلائی کرتی ہوتی تھی. بگ سوشلائٹ لنڈن اور نیو یارک کی, اینڈ بلینئر, وہ اور اس کا وہ جو ساتھ پارٹنر ہوتا تھا جو 1-2 سال پہلے مر گیا. تو اس طرح کر کے یہ حالات اب بہت ہی سسٹین کرنے مشکل ہو گئے. گلوبلائزیشن سسٹین کرنی مشکل ہو گئی ہے, کیپٹلزم, لبرل ڈیموکریسیز. اب آج ہی دیکھ لیں, آج میں شاید دیکھ رہا تھا کہ اب شاید نہیں منگوانی اپنا وہ چینی وغیرہ یا کاٹن انڈیا سے. آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. آپ اسے زرعی ملک کہہ رہے ہیں, اور کس طرح آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اسے ضائع کیا. اب بحریہ والے کو کہیں نا کہ آپ نے جنگل بھی تباہ کر دیے, زمینیں بھی تباہ کر دی, اب لائیں نا ذرا یہ سبزی پیاز. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو میں نے ایور گیون شپ کا تذکرہ کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ کیوں یہ سلائیڈ کی. ایکچولی یہ ڈائیگنلی ٹلٹ کر گئی اپنے وے سے, آئیدر ٹو دا فل مون ٹائڈ, فل مون تھا, یا کوئی واٹر بوئنسی جون سی آؤٹ آف پرپورشن چلی گئی. بہرحال they are still working on that, they are worried, but how in seconds, in days and in months a word, everything can close down in this. This is house of cards, this capitalism and whole this mechanical stuff is house of cards. And Bhutan is down to earth, nil corruption, زیرو کاربن. وہ ماڈل ہمیں فالو کرنا پڑے گا جو میں نے آپ کو کہا تھا, وہ جو سویڈش ہیلینا نارڈبرگ کرتی ہے, جس نے 1975 میں لداخ میں کوشش کی جو نہیں چل سکا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کہا.